آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جہلم. جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں, ان کو ساتھ لے کر آئیں, چونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں, تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. اور یہ میں شرط نہیں رکھ رہا, اگر بڑا نہیں بھی آتا آپ کے ساتھ, مفتی صاحب تشریف لے آئیں, آپ اکیلے ہی آ جائیں, اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں, اصول پہ بات کریں, میں تیار ہوں. تو پھر کہنے لگے میں اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں. میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے. انجینئر صاحب ایسی باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا. میں کب مناظرہ کر رہا ہوں؟ میں آپ سے وہ جو پروفیشنل مناظر ہوتے ہیں میں وہ ہوں ہی نہیں. میں تو آپ سے محبت سے بیٹھ کے لائیو کیمرے پہ بات کروں گا, اور چلو ڈیبیٹ بھی نہیں. جیسے آپ کی مجلس میں ہر ایک کو سوال پڑھنے کی اجازت ہے, تو مجھے بھی پرمیشن ہونی چاہیے کہ میں بھی سوال پڑھوں. یہ تو مناظرہ ہی نہیں ہوا نا. جیسے وہ سوال پڑھنے والے کہتے ہیں انجینئر صاحب کراچی سے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود نے یہ کہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال بھی آپ کا اور جواب بھی آپ کا. تو وہ دیوبندی مفتی خود ہوا میں اڑ کے آئے گا جہاز میں, وہ خود سوال لکھ کے لائے گا کہ کراچی سے میں مفتی طارق مسعود, جس کو آپ دیوبندی کہتے ہیں, میں نے تو اپنے نام کے ساتھ کبھی دیوبندی نہیں لگایا, لیکن آپ کو شوق ہے دیوبندی بریلوی کو پروموٹ کرنے کا, ان ناموں کو. وہ آ گیا انجینئر صاحب, وہ آ گیا. آج وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے خود پوچھ رہا ہے کہ آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق پر کوئی حدیث نہیں ہے. تو ایسے میں نے کہا کہ بہت سے مسائل اور بھی ایسے ہیں جو عورتوں کے ڈیفرنٹ ہیں, مردوں کے ڈیفرنٹ, لیکن اس میں اس ڈیفرنس پہ کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں ہے. اجماع امت کی وجہ سے آپ ان کو مانتے ہیں. جیسے عورت آہستہ لبیک کہے گی, اجماع امت سے ثابت ہے. نبی سے کوئی قول اس بارے میں منقول نہیں ہے. عورت صفا مروہ پہ دوڑے گی نہیں, چلے گی, نبی سے صراحتاً اس بارے میں کوئی حدیث منقول نہیں ہے, اجماع امت سے. تو اسی طرح عورت مردوں سے سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر بھی اجماع امت دلیل ہے, اس میں حدیث میں صراحتاً ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں مفتی طارق مسعود دیوبندی حنفی بنفس نفیس آپ کی خدمت میں اقدس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جو جواب آپ نے دیا نا کلپ میں, وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. ویسے میرا دل کہہ رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. وہ اپنی عوام کے سامنے ان عقیدوں کو کبھی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے عوام کو کوئی اور کہانی کروائی ہوئی ہے. اور اگر یہ اس طرح ہی ہو جائے کہ یہ نہ آئے اور ان چیزوں پہ بات نہ کرے تو میری کرامت مان لیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائیں اور ان عقیدوں پہ بات کر لیں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماؤں گا اور اپنی اجتہادی خطا سے مان لوں گا. مجھے تو یہی چاہیے کہ آئیں, ویڈیو ریکارڈ ہو, لائیو چلے, تو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا سامنے آ جائے انشاءاللہ. میں نے نادر علی سے کہا, ان کا پروگرام تھا انجینئر کے پاس جانے کا, اب 4-5 مہینے اس واقعے کو گزر گئے, اب میں سنا رہا ہوں یہ آپ کو قصہ. تو وہ بہت دفاع کر رہے تھے, بھائی انجینئر نے یہ کہا, آپ نے امام حسین کی شادیاں اتنی ساری کرا دیں. مجھے کہنے لگے آپ نے امام حسن کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے اتنی ساری شادیاں کی ہیں. میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا, یہ محدثین نے کہا ہے, اور حدیث کا میں ریفرنس بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو اور میں نے کہا ایسی کتاب کا ریفرنس دوں گا جس کو انجینئر نے خود حدیث کی کتاب کہا ہے, اور انجینئر نے یہ بھی کہا ہے کسی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں لکھا. تو میں چیلنج قبول کر کے میں بتاتا ہوں کہ لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ریفرنس بھی دوں گا. میں نے کہا مگر وہ یہ سارے چیلنج پی کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں, ٹھیک ہے نا جی, جب مرضی لے آئیں آپ. جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو اس سے اگلے دن ہی بے شک ٹکٹ کٹائیں, آپ رابطہ کریں ہماری اکیڈمی کے اندر. بلکہ وہ میں نادر بھائی کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے, مفتی صاحب کو لے آئیں. پھر کہنے لگے آپ کی طرف سے گارنٹی ہے. میں نے کہا میری طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ میں بحث کروں گا, نہ میں کوئی سوال پوچھوں گا. پہلی میٹنگ ہماری سموسے کا تبادلہ ہوگا آپس میں. تو یہ میرے الفاظ تھے کہ نادر علی صاحب جتنے سموسے میں نے آپ کو کھلائے ہیں اس سے ڈبل میں کس کو کھلاؤں گا؟ انجینئر صاحب کو کھلاؤں گا. میں نے کہا یہ نفرت ختم ہو, بیٹھ کے آرام سے تمیز سے, بھائی کوئی اشکال ہے تو آرام سے کرو, بیٹھ کے آرام سے بات کرو. یہ کیا تماشا مچایا ہے یار تم نے. تو نادر علی اس کا گواہ ہے, اور انہوں نے کہا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. میں نے کہا ریٹرن ٹکٹ میں دے رہا ہوں جہلم سے کراچی کا, جہاز کا, اور کراچی ایئرپورٹ سے میرے اسٹوڈیو تک کی سیکیورٹی بھی کس کے ذمہ ہے؟
بولو. میں نے کہا میرے گارڈ اس دوران کس کے گارڈ ہوں گے؟ میں نے کہا پوری ذمہ داری ریکارڈ کرواؤں گا کہ اس دوران انجینئر کو کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ہوں گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. میں نے کہا چلو پھر میں چلا جاتا ہوں. وہ وہیں رہے, میں جا رہا ہوں, صرف سموسے کھلا کے آؤں گا اور کوئی بات